السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے لے کر ان کی کشتی بنانے اور عذاب الہی کے آنے تک کا مکمل واقعہ۔ بعض مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 29 صورتوں میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام 300 برس اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ جب آپ کی انتہائی کوششوں کے باوجود بھی لوگ ایمان نہ لائے تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 36 ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ ہرگز کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ علیہ السلام کھجوروں کے درخت بوئیں۔ آپ علیہ السلام نے درخت لگانا شروع کیا۔ حضرت نوح کی قوم نے جب یہ دیکھا تو وہ آپ کا مذاق بناتے، آپ کو پتھر مارتے۔ اسی طرح کچھ برس گزر گئے اور کھجور کے درخت بڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 38 اور 39 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ کشتی بنانے لگے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو وہاں سے گزرتا وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو۔ عن قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنانے کا کام شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، خداوند اس کشتی بنانے میں میری کون مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو اپنی قوم میں اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جو شخص کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا اور اس کی کوئی چیز تراشے گا تو جو کچھ وہ تراشے گا وہ چاندی اور سونے کا بن جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو لوگ آپ کی مدد کو آ گئے۔ جب آپ علیہ السلام کی کشتی بن کے تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن ان کی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی زوجہ جو تنور پر روٹی پکا رہی تھیں اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں اس جگہ چیزیں جمع کر رہے تھے جو جانوروں کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ نے دیکھا کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا۔ آپ علیہ السلام نے اس پر مٹی ڈالی تاکہ پانی باہر نہ آئے اور تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا، پھر تنور کے پاس آ کر مٹی ہٹا دی۔ اچانک سے تمام چشمے ابل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی حرکت میں آئی۔ اسی دوران نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، کیونکہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ آج وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، لیکن وہ آپ کے ساتھ شامل نہ ہو۔ 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا، اے پروردگار احسان فرما۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور زمین نے پانی کو جذب کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے نوح، ہماری طرف سے اس سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعت پر ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر نوح علیہ السلام اپنے قوم کے ہمراہ جو ان کے ساتھ تھے کشتی سے اترے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس بھی کشتی میں سوار تھے۔ کیونکہ طوفان نوح کے بعد انسانی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے ان تینوں بیٹوں سے آگے بڑھی، اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو
आदम सानी भी कहा जाता है। जी दोस्तों, यहाँ ये वीडियो अपने अख्ताम को पहुँचती है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली बाकी वीडियो भी आप तक पहुँच सकें। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।